السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پنجاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ پنجاب میں روٹی کا کیا قیمت مقرر ہوا ہے۔ پنجاب میں 16 روپے کی روٹی نئی نرخ کس بنیاد پر مقرر ہوئے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا کتنا مشکل ہوگا۔ تو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار شروع ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ریلیف توڑی دیا ہے۔ انہوں نے تو فرمان جاری کیا ہے کہ روٹی 16 روپے کی کر دو۔ کل سے لے کر اب تک تندوروں پر صرف چاپے مارے جا رہے ہیں اور چالان کاٹے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے روٹی کی قیمت میں کمی کے اعلان کے بعد جب نانبائی ایسوسی ایشن لاہور کے صدر آفتاب گل سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ آفتاب گل سے پوچھا گیا تھا کہ روٹی سستی کرنے کی اعلان سے قبل انہیں حکومت کی جانب سے کیا سبسڈی یا ریلیف دیا گیا تھا۔ آفتاب گل نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریلیف دینا حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جب ہم نے آٹا مہنگا خریدا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتی میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، تو ہم حکومت کی خوشنودی کے لیے اپنی جیب سے کیسے عوام کو یہ ریلیف دیں؟ یاد رہے کہ حال ہی میں حکومت پنجاب کی جانب سے روٹی اور نان کی نئی نرخ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اور صوبے میں روٹی کی قیمت 16 جبکہ نان کی قیمت 20 روپے مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب عوام کو شکایت ہے کہ حکومتی اعلان کے باوجود نانبائی چند علاقوں میں نئے ریٹ پر روٹی فراہم نہیں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب نانبائی اپنی بے بسی اور مجبوریوں کا رونا رو رہے ہیں۔ 16 روپے کی روٹی فروخت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، یہ نانبائیوں کا بیان ہے۔ عوام کی کثیر تعداد روٹی 16 روپے کی نہ ملنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ محمد سلیم پچھلے 15 سال سے لاہور میں تندور چلا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومتی نرخوں پر روٹی فراہم کرنے سے ان کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے اپنے تندور کے اخراجات گنواتے ہوئے کہا کہ میں نے 20 کلو آٹے کا تیلا 2200 روپے میں خریدا ہے، اس کے بعد نان کے لیے فائن آٹے کا 80 کلو کا تیلا 11,300 روپے میں خریدا ہے۔ گیس کا بل ہی 40-50 ہزار روپے آتا ہے، تو پھر بجلی کا بل دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس 4 ملازم ہیں جن کو میں ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں، ان سب خرچوں کے بعد پہلے ہی بہت کم بچت ہو پاتی ہے۔ تو انہوں نے حکومت کے اس اعلان پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عوام کی فلاح کے لیے ان سے صحیح پالیسی تو بنائی نہیں جاتی، بس ڈنڈا چلانا آتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزراء سمیت ضلعی انتظامیہ کے اراکین صرف تندوروں کے لیے چالان کر کے پیسے جمع کر رہے ہیں، کبھی 10,000 اور کبھی 5,000 روپے کا چالان کر دیتے ہیں۔ تو حکومت روٹی کی قیمت کس بنیاد پر طے کرتی ہے؟ یہ اس نے کویسچن کیا کہ پنجاب حکومت کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روٹی کی قیمت 4 روپے کم اس لیے کیے گئے ہے کیونکہ آٹا سستا ہوا ہے، جس کا فائدہ ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے روٹی کی قیمت 16 روپے بلا وجہ ہی مقرر نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے پوری کیلکولیشن ہے جس میں ہر چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ صوبے میں گیس اور آٹے کی قیمت اور دیگر اخراجات ڈال کر روٹی کی قیمت 15 روپے اور کچھ پیسے بنتی ہے، جسے ہم نے 16 روپے کر دیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا نانبائیوں کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے قبل کوئی سبسڈی دی گئی، کیونکہ ان کی شکایت ہے کہ ابھی جو آٹے کا سٹاک ان کے پاس موجود ہے وہ انہوں نے مہنگے داموں خریدا تھا۔ اس سوال کے جواب میں عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ نانبائیوں نے کون سا آٹا ذخیرہ کیا ہوا ہے جو ان کو نقصان ہوگا۔ جہاں تک رہی بات سبسڈی دینے کی، تو اس معاملے میں سبسڈی دینے کی ضرورت میں نہیں ہوں، کیونکہ حکومتی تخمینوں کے مطابق روٹی کی اس قیمت میں ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روٹی کی قیمت کم ہونے میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے، الٹا یہ حکومت کو غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تندور والا اور کسان دونوں ہی نقصان اٹھا رہے ہیں اور کسان مارکیٹ میں سستے گندم بیچ رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت پنجاب میں ضرورت سے زیادہ گندم موجود ہے اور اس کی بنیادی وجہ حکومت کی جانب سے گندم کی درآمد وقت پر بند نہ کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ روٹی کی قیمت 4 روپے کم اس لیے کی گئی ہے کیونکہ آٹا سستا ہوا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنجاب حکومت کے پاس 23 لاکھ ٹن پرانی گندم کا اسٹاک موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کسانوں سے صرف 15 سے 20 لاکھ ٹن نئی گندم خریدی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے گندم کی قیمت 3900 روپے مقرر کی ہے جبکہ کسان 3400 سے 3500 روپے پر گندم فروخت کرنے پر مجبور ہے اور اس کے نتیجے میں آٹے کا تیلہ تقریباً 400 روپے کم ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کوالٹی برقرار رکھ پائے گی؟ تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی کیسے بنائے گی کہ روٹی کی قیمت کم ہونے کے بعد اس کی کوالٹی برقرار رہے گی، کیونکہ کئی صارفین یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ 16 روپے والی روٹی کا وزن اس وقت اس روٹی سے تھوڑا کم ہے جو انہوں نے 20 روپے پہ میسر کی تھی۔ ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی روٹی کی قیمت کم کی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں تندور والوں کی طرف سے اس کا وزن اور کوالٹی کم کر دی جاتی ہے۔ اس سوال پر ترجمان عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ ہم نے 100 گرام کی روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کی ہے اور ہم اس بات کو چیکنگ کے ذریعے یقینی بنائیں گے کہ روٹی کا وزن اور قیمت حکومتی اعلان کے مطابق رہے۔ سیاسی تجزیہ کار سلمان غنی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے اور کسی بھی اسکیم کا اعلان کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ اسے پورا کر سکیں گی یا نہیں۔ ان کے مطابق اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اوپر شریف خاندان کی نام کا دباؤ ہے، جیسا کہ ماضی میں ان کے والد اور چچا نے کام کیے ہیں اس طرح وہ بھی اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے، تاہم اب ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیا ہے۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ ساپ پنجاب اور نگہبان رمضان اسکیم بھی کچھ خاص کامیاب نہیں ہو پائے۔ عوام تک فائدہ تب ہی پہنچ سکے گا کہ جب بیوروکریسی ان اسکیموں پر عمل درآمد کروانے میں مستعد ہو۔ سستی روٹی اسکیم کے لیے بھی انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھتا ہے، یہاں سے بیٹھ کر وہ ڈی جی ہان، ملتان اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی قیمت کم کرنے میں کامیاب ہوں گی تو ہی اس سے عوام کو پہنچے گا فائدہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے ورلڈ نیوز۔